بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی، قرآن تھراپی اور حجامہ کے سارے پروگرام آپ سنتے ہیں۔ ہمارے پاس بے تحاشا سوالات اکٹھے ہیں، چنانچہ ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن ہر فرائیڈے آپ کو تمام آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ لہذا آج کا یہ پروگرام ہم اسی بنا پر سٹارٹ لے رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں۔ ایک بات کا دھیان اور خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے سوالات بھیجیں اور کائنڈلی پھر اپنے سوالات بار بار ریپیٹ کر کے نہ بھیجیں۔ جو کوسچن آپ ایک دفعہ بھیج دیں گے، اگر آپ اسے دوبارہ بھیجیں گے تو بار بار ریپیٹ ہوگا۔ لہذا چونکہ کوسچن بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ جو آپ کا سوال آئے گا آپ کے ٹرن پہ آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا جواب مل جائے گا اور اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہارمون امبیلنس ہونے کی وجہ سے فیشل ہیئرز بہت زیادہ ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ مل جائے۔ ہارمونز کے امبیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے سورہ مریم ایک مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں۔ 4 چیزیں آپ کو بتلائی دیتے ہیں، یہ طب نبوی کی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کریں، اس سے رفتہ رفتہ چہرے کے فالتو بال ختم ہو جائیں گے۔ اجوائن، میتھی دانہ، کلونجی اور ثابت اسپغول۔ ہم وزن لیں اور انہیں گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر گرائنڈ کیے 1 چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے فیشل ہیئر رفتہ رفتہ کنٹرول ہونے لگیں گے اور موٹاپا بھی کنٹرول ہونے لگے گا۔ ہمارے پاس دوسرا کوسچن ہے کڈنی سٹون کے حوالے سے۔ گردے میں پتھری، گردے میں پتھری ہماری غذا میں بے اعتدالی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ گردے میں پتھری کی کئی وجوہات ہیں، جسم میں کیلشیم آئرن کی زیادتی سے بھی یہ علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ گردے کی پتھری جب بننے لگے، پیشاب میں جلن کے علامات ہوں، پیشاب میں رکاوٹ ہو، تو اس کے علاج کے لیے سورہ الم نشرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کی جائے، رکوع لمبا کیا جائے، صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی میں 3 چمچ شہد ملا کر اگر استعمال کر لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری رفع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گردے کے اپر لوب میں اگر پتھری ہو تو وہ جلدی نہیں نکلتی، اس کے لیے آپریشن ہی ہوتا ہے، جبکہ ہمارے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اگر گردے کے اپر لوب میں پتھری ہو اور کوئی شخص رکوع لمبا کرتا ہو، رکوع لمبا کرنے سے مراد کیا ہے؟ رکوع لمبا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جب رکوع کی حالت ہوتی ہے اور وہ اس تسبیح کو زیادہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 دفعہ، 11 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے بلڈ کی سرکولیشن بہت آئیڈیل حد تک جو ہے وہ گردے میں بہتر ہوتی ہے اور اس سے پتھری آہستہ آہستہ رفع ہونے لگتی ہے۔ ایک ہمارے پاس کوسچن ہے سائنوسائٹس کے لیے کہ سائنسز کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بہترین حل نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ قسط الہندی ہے، جسے قسط البحری بھی کہا جاتا ہے، اسے قسط شری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1/4 چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لے لیا جائے، اس سے سائنسز بہتر ہونے لگتی ہیں، تھراٹ سورس بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اگر قسط الہندی کو شہد میں ملا کے چاٹ لیا جائے، اس سے بھی یہ ایشو سالو ہونے لگتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے سے سائنسز کے ایشوز سالو ہونے لگتے ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے کہ کیا کوئی غیر مذہب یا وہ جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ قرآن تھراپی سے استفادہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، قرآن مجید سے استفادہ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع بنایا ہے، اور اسی طرح وہ قرآن مجید سے استفادہ لے سکتے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے امراض کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو سن لیا کریں۔ اس کے علاوہ وہ تمام غذائیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں، یہ بہت پاکیزہ ہیں اور ان کے اندر شفائی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ ان غذاؤں کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں تو وہ اپنے امراض کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی 18 کے متعلق کوسچن کیا گیا ہے۔ 18 کیا ہے
اشرا کے متعلق مختلف قسم کی آراء پبلک کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون جو کہ پریگننٹ تھی اور وہ کسی مرگ میں موت والی جگہ پہ چلی گئی اور اس کے بعد اسے کوئی پرچھاواں آ گیا, کسی کا کوئی اچھا برا سایہ پڑ گیا, جس کی وجہ سے اب اس کے ہاں اولاد کی بندش ہو گئی. حقیقی معنوں میں اس کا, صحیح معنوں میں اس کا وجود نہیں ہے, لیکن یہ ایک کانفلکٹ ہے, ایک وسوسہ ہے. جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے جسم کے اندر بہت سے ہارمونز جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس وسوسے کے علاج کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے جائیں اور 360 مرتبہ یا تواب یا وہاب پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی اس طرح کا عارضہ ہے تو سورہ مریم 1 مرتبہ تلاوت کریں, دم کر کے پانی پی لیں اور دعا مانگ لیں, اس سے بھی انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے. جی, اسی طرح سے کریٹینائن کے متعلق سوال ہے. جی, کریٹینائن اگر زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کریٹینائن اگر زیادہ ہو اور مریض جو ہے وہ کڈنی فیلئر میں مبتلا ہو رہا ہو تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ جو علاج چل رہا ہے وہ علاج چلتا رہے گا. اگر ڈاکٹر نے ڈائلیسس ریکمینڈ کیے ہیں, آپ ڈائلیسس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کر کے پھر آپ اس کے متعلق مکمل گائیڈ لائن آپ ہم سے لے لیجئے. کریٹینائن کو مینٹین اور کنٹرول رکھنے کے لیے سورہ علم نشرہ, سورہ قریش 101 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے, دم کر کے پانی پئیں گے اور اسے 21 دن تک کنٹینیو کریں گے اور بدستور اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں گے اور اپنی دوا کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آپ ڈاکٹر سے پراپر کوئی سجیشن اس کے اوپر نہ لے لیں. یہ ہمارے آج کے سوالات تھے. ہر جمعہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے. آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں اور قرآن سے, طب نبوی سے, حجامہ سے فائدہ لیتے رہیں.